کرنا شروع کیا. آپ کو اس وقت آشیانہ میں بلایا جاتا رہا؟ جی وہ آشیانہ، پھر گرفتار کیا گیا آپ کو ایسٹ نہیں وہ بعد میں اس کا آپ کو قصہ سناتا ہوں. مجھے گرفتار انہوں نے آشیانہ میں یہ وارنٹ کیا، اور اس میں جو بنیادی الزامات تھے وہ 3 تھے. ایک یہ کہ آپ نے فلاں کمپنی کا ٹھیکہ کینسل کیا، دوسرا یہ کہ اس کے بدلے فلاں کمپنی کو ٹھیکہ ایوارڈ کیا، اور تیسرا یہ کہ آپ کے 19 اکاؤنٹ ہیں جن میں اربوں روپے موجود ہیں. اچھا، یہ 3 بنیادی علم. پھر 2 یہ تھے کہ جی فلاں آپ کے پاس انکوائری رپورٹ آئی، آپ نے اس کو مینوپولیٹ کر کے ایک آرڈر کیا کہ اس پہ انکوائری کی جائے. میں یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ میں کسی ایسی ایگزیکٹو کیپیسٹی میں کوئی آرڈر ایسا آج تک میرے سامنے نہیں رکھا گیا اس کیس میں جس پہ میرے کوئی دستخط یا کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا کہ جا کے یہ کینسل کرو، کیونکہ کینسل تو ہوا ہی نہیں. 19 اکاؤنٹ آپ کے نہیں تھے، وہ فیملی کے تھے. 19 اکاؤنٹوں کی کہانی بڑی مزیدار ہے. نہیں، فیملی کے بھی نہیں. اس دن ہماری پوری فیملی کے 5 جولائی 2018 کو جو سب سے زیادہ پیسے کسی اکاؤنٹ میں موجود تھے، وہ جو ہماری فیملی کمپنی ہے اس میں 2 کروڑ اور کچھ روپے موجود تھے. یہ وہ اربوں روپے کی کہانی ہے. 19 اکاؤنٹ کون سے تھے؟ 19 اکاؤنٹ یہ تھے کہ میں 1987 میں سول سروس میں آیا، اور میں نے جہاں پہ ہماری ٹریننگ کیمپس ہوتی ہے تو والٹن میں ایک اکاؤنٹ کھلوایا. اس اکاؤنٹ پہ نکلتے ہوئے کوئی 300 یا 400 روپے ہوں گے. وہ اکاؤنٹ بند نہیں ہوا تو وہ اکاؤنٹ نمبر 1 ہو گیا. اس کے بعد میں کوئٹہ پوسٹ ہو گیا. میری پہلی پوسٹنگ جو ہے وہ اتھل کے شہر میں ہوئی. وہاں پہ میں نے ایک اکاؤنٹ نیشنل بینک میں کھلوایا. اس اکاؤنٹ میں کوئی 1000 یا 1200 روپے تھے، وہ اکاؤنٹ دوسرا ہو گیا. تو اس طرح جہاں جہاں میں کام کرتا رہا وہاں پہ جتنے بھی کسی بھی اکاؤنٹ میں 4 یا 3500 روپے سے زیادہ پیسے موجود نہیں تھے. اچھا، آپ کا جسمانی ریمانڈ کتنا لیا گیا؟ 99 دن تک. یہ تھوڑا سا میں اکاؤنٹوں کی تفصیل. میری بیٹی امریکہ پڑھتی تھی، اس کے بعد اس نے وہاں پہ ملازمت کی. اس کا ایک اپنا ذاتی اکاؤنٹ تھا جس میں اگین $22,000 تھے. کوئی بڑی رقم نہیں تھی. وہ انہوں نے کہا جی میرا اکاؤنٹ ہے. میری وائف، میری ساس کے سارے اکاؤنٹ انہوں نے کہا آپ کے اکاؤنٹ ہیں. میرا بیٹا دبئی میں ملازمت کرتا تھا، اس کا جو وہاں پہ اکاؤنٹ تھا وہ انہوں نے کہا جی آپ کا اکاؤنٹ ہے، جہاں پہ اس کو ایک کمپنی سے. اس دوران میڈیا پہ بھی کیمپین آپ جیسے لوگوں کے خلاف چلائی جاتی رہی، تو اس وقت پلازے کا بہت ذکر ہو رہا تھا کہ جی پلازا بنایا، تو پلازا آپ کا نہیں تھا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس میں گرفتار ہو گیا اور وہاں پہ قید میں مجھے رکھا گیا. قید کے دوران آپ یقین مانیں اس کے بعد مجھ سے آشیانہ کے بارے میں شاید ایک آدھ مرتبہ 15 منٹ یا 5 منٹ کے لیے کوئی بات ہوئی ہو. اس کے بعد میرے ایسٹس پہ بات آ گئی. میں نے انہیں کہا میرے ایسٹس آپ پاکستان کے کسی بھی سول سرونٹ سے کمپیئر کر لیں. سلیم بھائی، میں نے یہ کبھی نہیں کہا، لیکن آج میں مجبوراً لوگوں کی صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. میں شاید پاکستان کا وہ اکلوتا سول سرونٹ ہوں جس نے پاکستان کی کسی سرکاری یا پرائیویٹ سکیم میں آج تک کوئی پراپرٹی نہیں خریدی. اچھا، آج تک ایک سرکاری افسر کے 32 30 16 ریونیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پلاٹ ہیں. میں نے آج تک کبھی اپلائی نہیں کیا، کبھی تک کسی کا ممبر نہیں بنا. آپ نے جو بیوروکریٹ اور ججز وغیرہ کو پلاٹ ملتے ہیں آپ نے نہیں لیا؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک پلاٹ یہ 2022 میں آ کے انہوں نے ابھی ایلوکیٹ کیا جو مجھے نہیں ملا. میرے پاس آج تک کوئی سرکاری، کوئی پرائیویٹ، کسی قسم کی کوئی جائیداد نہیں ہے میری. اور پلازا کی کیا صورتحال تھی؟ پلازا کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ہماری فیملی کمپنی تھی جو میرے والد کے وقت سے تھی. ایک جوائنٹ کمپنی ہے جس میں سارے گھر کے لوگ شریک ہیں. میں ذاتی طور پہ نہ تو اس کا کبھی ڈائریکٹر رہا نہ کبھی شیئر ہولڈر رہا. کمپنی میرے والد کے وقت. وہ بھائی بھی رؤوف صاحب بھی شیئر ہولڈر ہے جو کہ عمران خان کے ساتھ معاون خصوصی. رؤوف صاحب ہماری جوائنٹ فیملی کا حصہ نہیں ہے، وہ سب سے بڑے ہیں. اس کے بعد کے جو بھائی ہیں، ہم 4 اکٹھے جو ہیں، وہ سارے اس کے شیئر ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے. میرے والد پہلے اس کے پرنسپل شیئر ہولڈر تھے. 50% شیئرز ان کے پاس تھے. یہ 2005 کی کمپنی ہے. یہ کوئی میرے پرائم منسٹر آفس آنے کے وقت میں نہیں بنی. ٹھیک ہے. اور اس کے 2 شیئر ہولڈرز انہوں نے اپنی زندگی میں میرے دوسرے بھائی کی وائف کو بنایا اور میری وائف کو بنایا. 25% شیئرز ان کے پاس تھے اور 50% شیئرز میرے والد کے پاس تھے. جب میرے والد کی وفات ہو گئی تو جس طرح جوائنٹ فیملیز کا جس طرح کا نظام ہوتا ہے، ہم سب نے بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ سارے دوسرے بھائیوں نے ریڈمپشن ڈیڈ سائن کی. ریڈمپشن ڈیڈز میں جو والد صاحب کے شیئرز تھے وہ ہمارے بھائی وقار کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئے.